السلام علیکم. میرے نہایت ہی خاص دوست حافظ نور محمد عمری صاحب کا بلاری میں نکاح تھا. نکاح سے ایک دن پہلے میں اور اسامہ بنگلور سے نکل گئے تھے. تو الحمدللہ خیر و عافیت ہم بلاری پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ آدھی ادھوری نیند کے ساتھ. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلاری کا بس اسٹینڈ. اور ایک ہمارے ساتھی عتیق عمری ہمیں لینے کے لیے آئے تھے. اب ہم جائیں گے ڈائریکٹ مسجد میں. یہ محمدیہ کالج ہے شیخ ادریس صاحب عمری حفظہ اللہ کی. تعلیمی میدان میں ان کی خدمت بہت اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس خوبصورت مسجد میں پہنچ چکے تھے. اوپر 2 کمرے تھے. یہاں پر ہمارے بہت سارے ساتھی پہلے ہی آ چکے تھے. چونکہ آج نکاح یہیں پر ہونا تھا اس لیے ہم سب سے ملاقات کر لیے. پھر ہم لوگ ناشتے کے لیے باہر نکلے. اور یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. آفرید بھائی ہیں، عارف بھائی ہیں، عبد المتین بھائی ہیں اور عباس بھائی ہیں. میلاد کی مناسبت سے یہاں پر ایک ٹورنامنٹ رکھا گیا تھا تو اس لیے لوگ یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے اسامہ بھائی ولاگ بنا رہے ہیں. کافی دیر تک ہم یہیں پر رک کر دیکھ رہے تھے سارا نظارہ. اس تیاری کو دیکھ کر آپ بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ کس لیول کا ہونے والا ہے. کچھ دیر ہم یہاں پر رکے پھر واپس ہم اپنے کمرے کی طرف آ گئے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے خاص دوست حافظ ابراہیم عمری. یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. اور آپ یہاں پر ہمارے ڈی ایم کلیم اللہ صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم لوگ نکاح کے لیے نکل گئے. یہاں پر شیخ عبدالصبور صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کا بیان چل رہا تھا. شادی کو بدعت و خرافات سے مکمل بچا کے رکھیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب محمد عمری ولدیت محبوب صاحب آپ کا نکاح نام ابو صاحب گڈلو سمیہ صاحبہ ولدیت سید داؤد نام وکیل ما ولدیت گڈلو سید داؤد بن سید عبدالرحیم صاحب نام گواہ اول ما ولدیت سید فاروق بن سید عبدالرحیم صاحب نام گواہ ثانی ما ولدیت بی ایچ عمر بن پی ایچ عزیز صاحب. آپ کا نکاح میں نے نام ابو صاحب گڈلو سمیہ بنت سید داؤد صاحب سے کیا ہے کہ آپ نے اس نکاح کو قبول فرمائے. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اور ہمارے اسامہ بھائی کو اپنا نکاح یاد آ گیا تھا. اور یہ ہمارے پورے ساتھی دلہے سے ملاقات کر رہے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کی ملاقات بھی ہوئی. سب لوگ باری باری مل رہے تھے. پھر ہم کار میں شادی محل کی طرف روانہ ہو گئے. اور شادی محل آ گیا. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پورے ساتھی دلہے صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے اور بھی کئی ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہو گئی. سب بیٹھے پرانی باتیں یاد کرنے لگے. پھر دلہے صاحب آ گئے اور ہم بیٹھ گئے ڈائریکٹ جا کے اسٹیج پر. حافظ نور محمد یہ میرے کلاس میٹ بھی ہیں، روم میٹ بھی ہیں اور ہم 9 سال ایک ساتھ پڑھے تھے. آج ان کا نکاح ہوا ہے. اللہ خوب برکت دے، زندگی کی ساری خوشیاں عطا کرے. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. خوشی کے مارے دلہے صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بولیں. پھر ہم لوگ جو ہے کھانے کے لیے بیٹھ گئے سارے ساتھی. ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہم سب کی مہمان نوازی ہوئی. قریب میں مرکز کی مسجد تھی تو ہم عصر پڑھنے کے لیے وہاں پر چلے گئے. اور اسی مسجد کے اوپر ایک شعبہ حفظ کا مدرسہ چلتا ہے جس کا نام ہے سبل السلام. اور یہ بھی ایک مدرسہ ہے. اور ہمارے امراض بھائی کے بھتیجے صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی. پھر ہم پہنچ گئے اس سبل السلام مدرسے کے اندر. حافظ ڈی کلیم اللہ بھائی یہاں کے استاد ہیں. ہم تمام ساتھی مل کر یہاں پر ایک مختصر سا پروگرام رکھے تھے جس میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے قرآن مجید کے بیچ میں بہت سارے سوالات کے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس کے جوابات دیے تو ہم نے ان سب کے لیے انعام بھی رکھا تھا. کسی دن ہم بھی ایسے ہی شعبہ حفظ میں پڑھا کرتے. پھر ہم بلاری گھومنے کے لیے آ گئے. واقعی میں بلاری بہت اچھا شہر ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں تو ہم یہاں پر بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. اور بلاری مائنز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے.
سامنے پہاڑ ہے، یہاں پر چھوٹا سا تالاب ہے اور یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے، اور ہاں اس پہاڑ کے اوپر ٹیپو سلطان کا قلعہ بھی ہے۔ وقت کم تھا اس لیے ہم لوگ وہاں پر نہیں جا سکے۔ سلطنت خدا داد کا گویا کہ یہ بھی ایک حصہ تھا۔ یہاں پر میوزیم بھی تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر نہیں جا سکے۔ اتنا چھوٹا بچہ گھوڑے کو کس طریقے سے سنبھال رہا تھا اور کس طریقے سے رائڈنگ کر رہا تھا، یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران ہو گئے، گویا بچپن کی تربیت بول رہی تھی۔ یہ پنیت راج کمار کا اسٹیچو ہے، اور سامنے ہاکی گراؤنڈ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر جاگنگ وغیرہ کرنے کے لیے، واکنگ وغیرہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو میں بھی قریب میں گیا، قریب میں جا کر دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے کا یہ اتفاق ملا، پھر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہاکی گراؤنڈ ہے۔ یہاں کی ایک چیز مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ گراؤنڈ، تالاب، پہاڑ اور بھی بہت ساری چیزیں، میوزیم وغیرہ پورے ایک ساتھ یہاں پر تھیں۔ پھر ہم لوگ سوچے کہ کسی گراؤنڈ کے اندر یا کسی اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں، تو ہم لوگ پہنچ گئے اسٹیڈیم کے اندر۔ یہاں پر دیکھا کہ یہ اسٹیڈیم بہت دنوں سے بند پڑا ہوا تھا، کچھ لوگ کھیل رہے تھے، ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ہم لوگ ایک پروگرام کے لیے نکل گئے۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اس علمی کام کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اخلاص عطا کرے، دن دگنی رات چگنی اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا کرے، اور اس مکتب کے ذریعے سے اللہ تعالی بڑے بڑے کام لے۔ دارالعلم کا ایک مختصر تعارف، مقاصد کیا ہیں، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے 4 یا 5 سالوں سے اس میں ہم دارالعلم کے نام سے ایک مکتب کی شکل دیے ہیں۔ یہاں ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، خواتین یہاں آتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اب الحمدللہ خود بخود مسجد جاتے ہیں جمعہ کے دن۔ اس مکتب کے ذریعے کیا ہے، لوگوں میں تبدیلیاں آئیں، لوگوں میں کیا ہے، شرک و بدعات کو ہم کیا ہے ختم کریں۔ شیخ عمر جامعی حفظہ اللہ نے بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ پھر ہم جا کر سو گئے، سونے کے بعد دوسرے دن اٹھے اور سیدھا رئی درگ کے لیے ہم لوگ نکل گئے۔ یہ سفر ہم نے ٹرین کے ذریعے سے کیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ ہے جامعہ محمدیہ عربیہ رئی درگ، اور ہمارے اسامہ بھائی اسی مدرسے کے اندر فضیلت کیے تھے، اسی مدرسے سے ان کی فراغت ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت سارے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، ہم نے کلاسوں کا دورہ کیا۔ میں پہلی مرتبہ مدرسے کو آیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر اچانک مجھے میرے دوست شیخ اطہر محمدی نظیری حفظہ اللہ مل گئے۔ سب سے ملاقات کر کے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے واپس نکل گئے۔ چونکہ مدرسے کے بازو میں ہی ریلوے اسٹیشن تھا، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے پیدل روانہ ہو گئے۔ یہاں پر اطراف و اکناف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہاں پر پہاڑ وغیرہ ہی ہیں۔ اللہ جس سے چاہے، جہاں سے چاہے اور جب چاہے خدمت لے سکتا ہے۔ پھر ہم لوگ واپس بلاری کو پہنچ گئے، سب دوستوں کو الوداع کہا، اور وہاں سے اننتا پور چونکہ بہت زیادہ قریب تھا، تو مروان بھائی بہت دنوں سے ہم لوگوں کو بلا رہے تھے، تو ہم لوگ فائنلی ان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان ایمن، ان کے 1.2 ملین فالوورز ہیں انسٹاگرام پر، اور ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ندوی ہیں۔ یہ بس کا سفر تھا، تھک گئے تھے، منہ ہاتھ دھوئے اور ہماری زبردست مہمان نوازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا کرے۔ اور دیر رات کو ہم کافی پینے کے لیے مروان بھائی کی کار میں نکل گئے۔ دیر رات تک ہم لوگ باہر ہی تھے، پھر ہم لوگ کمرے کو پہنچے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں اور کافی رات ہو گئی تھی۔ یہ ہے مروان بھائی کی ٹوپی۔ الحمدللہ ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے، اور یہ ہے مروان بھائی کے گھر کا خوبصورت نظارہ۔ پھر مروان بھائی کے ساتھ چلے گئے ہم ان کی شاپ پر۔ ہمارے یوٹیوبر یونس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی طرف سے دعوت تھی، اس لیے ہم لوگ جو ہے گولڈن تاج کی طرف پہنچ گئے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یاسین بھائی، اور یہاں کا ایمبینس بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ یہاں پر آئے، اور یہی ہیں دیکھیے ہمارے یونس بھائی۔ یہ ہے ہمارے مروان بھائی کی شاپ، یہاں پر آپ توپ، جھبا، ازار سب کچھ آپ یہاں پر خرید سکتے ہیں۔ پستہ ہاؤس میں آ کر ہم چائے پیے اور بنگلور کے لیے ہم روانہ ہو گئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔